الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ الْبُشْرَى فِي الْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله مولانا العظیم. دوسری سننا اللہ کی ترتی کے سب تو افضل سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے. انسان جیسی اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی فرمائی. انسانوں سب سے زیادہ قابل قدر انسان جس میں اللہ نے ایمان کی دولت کو سرفراز فرمایا. ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان ایک لفظ ہے. اس لفظ کی تشریح کے واسطے یا شرح کے واسطے قرآن حکیم لفظ تو بڑا چھوٹا بھی ہے لیکن اپنا وزن کے اعتبار کے نام اتنا قیمتی ہے کہ ایمان جیسی دولت اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اور کوئی نہیں. ایمان الگ چند حرفوں کا مجموعہ ہے اور انہیں چند حرفوں کے اندر لفظ میں حرف اللہ نے سارے قرآن کا خلاصہ رکھا ہے. ایمان کے اندر اعتقاد میں اعتقاد کے اندر عقیدہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے. سانو ان چیزوں کی اہمیت کا احساس اس واسطے نہیں ہوتا
کہ سارے دنیا کے خطرے علماء ایسے مسئلے کے گنجن جڑے مسئلے فضائل کی حد تک کہ بڑے اچھے ہوں لیکن اپنی اہمیت نقطہ نظر نہ آئی جنہوں کو دار و مدار ہوں نصاب کا انہوں کا ذکر بڑا گھٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اسی مسئلے میں ارشاد فرمایا کہ والعصر میں نے زمانے کی قسم زمانہ کیوں میں کرتا ہوں زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر انسان کے پلے کوئی چیز نہیں. کتنی بڑی گل کرواتی سارا بنیادی زندگی کا نچوڑ ہوں کہ فلانے کے پلے بنگلہ ہے کوٹھی ہے اتنا سینکڑا مربے کا مالک ہے بہت بڑا کارخانہ ہے بہت بڑا افسر ہے بہت بڑا سرمایہ دار ہے مل ہے. ابھی اگر کسی آدمی کو کامیاب آدمی سمجھتے ہیں تو ان چیزوں میں بنیاد بنا لیں کہ یہ مل والے دولت والے اللہ فرماتے کہ میری نظر انسان کے پلے کوئی شے نہیں. میری دنیا کے اعتبار نہ لکھا اربوں کی ہو لیکن چھوٹا گیا اگر درد سر ہو جائے اور ڈاکٹر سارے چور لا کے تھک جائے تو بندہ کہتا جی دیکھو میری میرے لا لو سر کا درد ہوتا. کینسر ہو گیا ہے تو آدمی کہتا جی دیکھو دولت پوری میری لا لو میرا کینسر دور ہو گیا. فرمایا پوری دولت کا اتنا ہی مول ہے نا کہ ایک بیماری کے خاتمے کے واسطے تو اپنی ساری دولت صرف کرنے واسطے تیار ہو. میری دولت تمہیں تھوڑی جی تکلیف تو نہیں بچا سکتی تیرے پہلے کی ہے. میں جب سفر کرتا کسی بھی سفر کر دو دعا پڑھ دو سفر کی سبحان الذی استغفر لنا ھذا پاک اور قدرت والی ذات جس نے ایک سواری میرے واسطے مسخر کر دی. اللہ کی بڑا عزیز ہے وما كنا له مقرنین ایسے اس سواری سے قادر نہیں ساڑھے باقی تو نہیں تھے کہ اللہ نے ساڑھے میں سفر کر دیا. جہاز کا سفر پیچھا ہو گیا تو جہاز جب اٹھ گئے اربا پتی کے اندر بیٹھے ہوئے تو جب ایک کرن گئے کہ وما كنا له مقرنین تو اللہ ایک جہاز تیرے سپرد ہے ساڑھے اندر طاقت نہیں کہ مسیحت ہوتے ہوتا انسان کو غلطی خالی کام ہے انسان جتنا مرضی بڑے بول بولتا ہے جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا کہلاتا ہے. میں اخبار کے پڑھے کہ نواز شریف نے
اپنا سوچ واسطے عزیز اللہ شیخ جڑا وصول کیا ہے انہیں ایک مقدمے کا 1 کروڑ روپیہ لیا 1 کروڑ بتا سکے کی پلے گئے کوئی شہر وہ پلے ہے کروڑا روپیہ تقسیم کر رہا ہے انتخابی حکومت واپس آ جائے کچھ نہیں بن رہا جما سننا لہو مقرری اللہ نے فرمایا کسی محتاج ہو محتاج نہیں بڑے گلے کا پلے تو میرے گندے جیسے بڑے پلے دار ہاں امریکہ روز کسی اخبار پڑھ دو ایک دن ایک سامان بھی لازم ہے تو سارے قابو دیا کی پلے مولویوں کی حکومت ہو گئی ہے افغانستان کے اندر روز بڑھ کا مار دے لگتے ایسی افغانستان کے مولویوں کو تباہ کرتا جما کرنا نہیں مسئلے نہیں پلے کرتے ہیں ایک مولوی کو قابو نہیں آنا طالبان نے کس طرح قابو کر جانے سے چلے گئے اسامہ تک نہیں پہنچ سکے والآخر ان الانسان لفی خسر پلے کس نہیں دے رہے کس گل سے آپ کر رہے ہاں ایک دولت ہے الا الذین آمنوا فرمایا جس کے پلے ایمان ہے سب سے بڑا دولت مند ہے صحابہ کے دور کھانے واسطے روٹی نہیں تھی ہوتی کپڑے پورے نہیں تھے کئی دفعہ تمہاری والے پوچھتا ہے کہ حضرت ایسا کرنا دیا کہ میرے گھر میرے چولہے مہینہ اب بھی نہیں سی بنتی کھانا نہیں سے ملتا لیکن اس سے اتنے سن کے عرص والا انہوں کے بارے بنوانا رضی اللہ والے کو ایمان کی دولت اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کا راضی ہو یہ مطلب ہے نا کہ ایسی کو بھی اللہ کا تو راضی ہے اللہ خود آپ کے میں نہ تو راضی ہوں اور ایک حدیث میں پڑھ گیا جا کے حیران ہو گیا فرمایا میں تو ابو بکر تو راضی ہوں انہوں پوچھو یہ تو راضی ہے کہ نہیں دولت و ایمان بولتا ہے الا الذین آمنوا قرآن حکیم کھول کے دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کی آمد کے دن کافروں سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب لیں گے انہوں نے فرمایا جائے گا جہنم جاؤ تھوڑا کوئی ٹھکانا اس دنیا آخرت کے اندر تھوڑا کوئی حصہ نہیں تھوڑا میں کچھ نہیں کرنا کسی نے 70 سال دنیا کی زندگی گزاری کسی نے 100 سال گزاری تو کچھ ہوئے کہ یا اللہ کا تو قصور بھی ہو گیا تیرے قصور کی وجہ لال کانوں کو اٹھے ہو گئے ناراض ہو گئے قصور کی ہے زیادہ جرم کی ہے فرمایا جس ترجعون الی الایمان سوانو ایمان دے ول دعوت دیتی جاندی جی کہ تسی انکار کر دے گی ایمان دا ایمان میرے نیک بندے میرے دین دے وارث علماء اقتیات انبیاء علیہ السلام تینوں دعوت دندے سن ایمان دی 9.5 سال پورے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دیتی تدعون الی الایمان لیکن جب کوئی میرا بندہ ایمان کی دعوت دینا سی فتکفرون کسی انہوں تو گال میں کر دے سی تو عقیدے کا بھی مذاق اڑاندے تو جب
میں اج ممتاز کرنا سی سارے کو جنہیں مقام سے مرتبہ دینا سی تمہیں جنہیں میرے دربار کے اندر تھوڑیاں گردناں اچیاں کرنیاں سن جس گل میں تمہیں میرا محبوب بنانا سی جس گل میں تمہیں عزت دینیاں سی تو اج تھوڑی نجات ہونی سی جدوں میرے بندے علماء ادعیاء انبیاء تمہیں اس ایمان کی دعوت دیں سن کسی انکار کر دے تو ایمان کا مذاق کر دے گے یہ بڑا مومن آ گیا یہ بڑا مسلمان آ گیا آج فرمایا اسے ایمان کے انکار کرنے کی وجہ کے نال جہنم کے اندر جائے گا نسلہ جہنم ایمان میں نہیں سی کسی مانتے روز تقریراں سن کے اللہ نے صحابہ بڑے پیارے سن اللہ اپنے محبوب کے سجنوں کے نال بڑا پیار کرتا سی کیوں کرتا سی اللہ فرمانے والا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان سمجھو مسئلہ سمجھا رہے میں کہتا ہوں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان میں نے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں صحابہ کے نال ایسی پیار نہیں کرتا میں اس واسطے پیار کرتا انہوں نے دنیا کے اندر والدین نو چھڑ دیتا گراماں نو چھڑ دیتا برادری نو چھڑ دیتا علاقے نو چھڑ دیتا وطن نو چھڑ دیتا سجنا نو چھڑ دیتا لیکن ایمان کے نال جاری پا لئی کہ ایمان ایسا کا وفادار ہے کہ جڑا بندہ وہ نال پیار کرتا تو رحمان بھی وہ نال پیار کرتا ہے قرآن حکیم ہے ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اللہ فرماتا ہے صرف محبت ہی نہیں کی ایمان کے نال بلکہ ایمان نے اپنے قلب دے دل دے لکھ کے مزین کر لیا صحابہ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے دربار کو وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے جڑا ایمان نال پیار کرتا ہے ایمان نام ہے عقیدے کا کلمہ شریف پڑھ دو اے ایمان کا عنوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو عنوان اللہ کا سوا الہ کوئی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دو چیزاں بنیاد میں رکھی دیکھنا توحید کے حساب ہر بندہ ناکام ہر بندہ خسران ہر بندہ کافر خسارے سے مگر جیسے کو دعوت ایمان ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ عرش والا بھی وہ پیار کرتا ہے مدینہ والا بھی وہ پیار کرتا ہے بلکہ میں دریاواں دیا مچھلیاں بھی حکم دیتا جیڑا بندہ پیچھے اچھے والا ہو گئے مچھلیاں دریاواں کے اندر وہ پیار کرنا وہ محبت کی منادی کرنا میں آسمان نہ چاندنوں کہتا ہے انہوں کے نال پیار کر سورج نو کہتا ہے انہوں کے نال پیار کر اے جڑی میری نوری مخلوق ہے مینو اپنی کبریائی کی قسم ہے کیونکہ نمازاں پڑھ گئے تو سلامتی سے تمہیں پکے چل گئے ایمان والا ایمان ایسی وقت ایمان کے بغیر تو انسان مکمل نہیں ہوتا ایمان کا درجہ اسی طرح جسم میں دیکھ لو کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا ہے لیکن جگہ روح نکل جائے والے صاحب کی میت ہو گئے انہوں نے جلدی قبرستان چلے جا ضرور ماں نال خدا پیار ہے روح نہیں روح قبض ہو گئی فوراً قبرستان کو پہنچے
میرے بیٹے تو بغیر بیٹی تو بغیر رہتے نہیں، وہ ختم ہو گئی، اسے میرے اٹھا کے کبھی کام کی نظر کر دو اور کہیں گے جی جلدی کرو جلدی کرو، دیر میں لاؤ۔ معلوم ہوا جنوں تک بندے سے روح ہے ہوگی قیمت ہے، جب روح نہیں قیمت ختم ہو۔ اسی طرح انسانی زندگی کے اندر عقیدے کا مقام ہے دوستو۔ عقیدہ صحیح ہے سارے عمل ٹھیک نے، عقیدہ صحیح نہیں اعمال بھی ہم سے بنتے سب کو یہ گل سمجھنے کی ہے۔ عقائد کی سب سے پہلا مرتبہ اللہ کی توحید ہے۔ توحید والا عقیدہ صحیح ہے، توحید بھی ایک لفظ ہے۔ جنت میں تھی وارث والے بیٹھے ہو، توحید کا عقیدہ ہی توحید مندے کی عملاً لفظوں کا مدد کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے تو چاہتا ہے کوئی روح مثال کے طور پہ ایک بندہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہے، پکارنے کا مطلب اے ولی میری مشکل حل کر، اے ولی میں نے بیٹا دے، میں نے بیٹی دے، میری بیماریاں دور کر۔ اللہ نے گھر کے غیر اللہ کو مانگتا ہے اور ان کی گھر پیا جناب ہو ایسی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ باہر جا کے گجرات شریف وال منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، سیدھا تیرا کرتے ہیں، باہر جا کے قبر کا سیدھا کرنے لگ گئے۔ یہ تو توحید نہیں، یہ تو عقیدے کی خرابی اور علماء کا فرض ہے یارو یہ تمہیں گلا دسن۔ علماء بھی اکثر گونگے ہو گئے نہیں دستے، مسجد چلایا نہیں گیا تو مسئلہ دسن، محلے چاروں کے مخالفت محلہ ہے، علاقے کی مخالفت محلہ ہے، صحیح مسئلہ دسن کی تو روٹی بھی تو کام یہ ہونا مغالطہ ہے کہ اس طرح ہوں ہے جو صحیح گل دسن نال بندے خلاف ہو جان گے تو مولا نال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رزق کا دروازہ انہیں علماء نے زیادہ کھولتا ہے جو عقیدے کا مسئلہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ انہیں تقریروں کا کی فائدہ، انہیں بیانوں کا کی فائدہ، انہیں جمعے پڑھنے کا کی فائدہ، انہیں مسائل سننے کا کی فائدہ یہ عقیدے کی جمع روشن نہ ہو۔ عقیدے سب کو پہلا نمبر ہے وحدانیت سے خدا کی۔ مکے کے لوگوں نے حضور کو آخیا تھی کہ چلو صلح کر لیجیے، صلح کر لو، اتباروں کے گیا کہ جا لا کے گل کر حضور دیکھا کیا جاتے ابھی رات تک ایسی تیرے رب کو پوچھتے ہیں، پھر تھوڑے جے تھی کھاتے روے تھوڑے بھی پوچھ لیا کرو تھوڑا کبھی انہیں بھی عبادت بھی کر لی، یہ بھی کبھی کبھی مان لیا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ مختار نے گل سمجھان گئی دل نو بہلانا ہے نا کی دیتا جواب۔ قرآن پڑھتے رہتے نہیں پڑھتے تو پڑھے تو لوگ نے فرمایا لا وہ تو مارتا ہو جاؤ جاؤ لکھن دین سمجھا دیا ہمیشہ پڑھتے عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہونا، برادری نال سیاست سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ایسے پکی گل ایسے سے کامیاب انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر پختہ ہو نہیں سمجھوتا ہو سکتا۔ شرک بھی کری جاؤ، بدعت بھی کری جاؤ، سنت بھی کری جاؤ، رات نو بھی اپنے قلب و جگر کی جگہ دیتے رہو، چھولے بھی چب لو، گڈیریاں بھی مکھانے بھی چلا سکو، 17 قدموں سے چلو کے لگے کے نال مذاق بھی کر لو، قبر سے اذان بھی دے لو، اہل سنت بھی چلا لو، نہیں
دین کے نال مذاق نہ کرو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. فرمایا کہ دیکھنا کہ تیرا ایمان مضبوط ہے یا نہیں. چل تو بندیاں کی گل نہ مانی، ضیاء القاسمی کی گل نہ مانی، میرے پیراں کی گل نہ مان، میرے بڑے وڈیریاں کی گل نہ مانی، قرآن کی تو گل مان لا. حضور کا چمک والی نتی جھگڑا سی، یہ جھگڑا سی کہتے سن سادیاں نو بھی من لیا کر، تیرے نو بھی من دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میں تہاڈیاں نو نہیں مننا، تسی میرے نو ہی منو. اللہ کا واسطہ ہے جمعہ پڑھنا دو. ماشاء اللہ آج کل تو خیر شادی میں آرگنائزنگ ہے، اکثر ساتھی ادھر جو ہے، لیکن مجھے اس گل کی خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑے عقیدے کی فصل دن ب دن ترو تازہ ہے. اور میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں تھی اتنی دور تو شوق نال تشریف لیا دو تو میں تھوڑے عقیدے کی کھیتی میں پانی دیا. میرا بھی فرض پتہ نہیں جا رہے ایک بندے کا عقیدہ درست ہو گیا، قیامت والے دن میری تو نجات ہو گئی. میں نہیں پتا پرسوں شاید میں کسی جلسے کا ماحول پر دو علاقے تھے کہ مولانا صاحب نے جو تو پہلے تقریر کرتے ہیں آپ کا کہ میں سنگھ کر کسی علاقے تقریر کر گیا، اس سے ایک بندہ میں نے ملیا تو کہنے لگا بھی 18.5 خاندان میں فیصلہ باد دو تمہاری کاروائی سن، میرا نام لیا. انہوں نے توحید و سنت کو تقریر کی تھی، ایسی خبریں پوچھتے تھا 18 سے 18 خاندان ایمان کی دولت کو سرفراز ہو. بہت بڑی دولت ہے ایمان. چالیس سال سے میں شہر کو غیر منافی کرتے ہیں ایسے چور کل کا جو پرسوں پیدا ہوتی اپنی نسل کی کوشش کرتے ہیں. یہ جمے نہیں کی جگہ اتنے میں شرک کا سر نیواں کیا. شرک کے شہر سے آکر سے چلتا سی رسول شاہ دربار سے جا کے رب کی توحید جاتے. اللہ کا شکر کسی ایک بندے کی نجات اور عقیدے کی اصلاح کے نام میری نجات ہو جاتی. نجات اگر بندیاں دے ہاتھ چ ہوندی تے بندے تے انہوں کٹوں دا کچا ہی کھا جاندے. نجات ہو گیا مکے والے بتیرا کہتے ہیں صلح کر لا. اے قرآن ہے میں کوئی کہہ رہا لکم جاؤ جاؤ تھوڑا اپنا رستہ والی دین میرا اپنا رستہ. صحابہ نے مار مار کے چمڑی کا اللہ ہوتی ہے. انہوں نے کیا چمڑی لا دو، چمڑی لا کے اتنے سٹو گے وہ بھی توحید کی خوشبو آئے گی. عقیدے کی اصلاح بھی کر لو چمڑی سے. مکے دیا گلیاں جہاں حضرت بلال کا خون دے گیا وہ مکہ رنگیا گیا. مکے کی فضیلت کے بہت سارے وجوہات نے، لیکن بلال حکیم کے گمبھیرا تو آسیا انہوں نے خون کے جو قطرے انہیں گلیاں گئے تو جوان ہو کے ابھرے. جس نبی نے مکے والے نے دیش میں تالا دیتا سی ایک دن آیا کہ جو نبی اونٹنی سے سوار ہو کے اسے مکے سے آیا اور ہاتھ بن کے کھلو گئے. فرمایا لا تقریب علیکم اليوم، میری تو ابھی تو ذاتی سے جنگ ہے نہیں، رب کے سامنے جھک گئے محمد کا اونچا کر گئے. اس واسطے ارشاد اللہ کے والا سے ان الانسان لفی خسر میں زمانے کی قسم ہے. ہوں ذرا یہ تو غور کر لو زمانے کی قسم کیوں کھاتی؟ زمانہ کیوں کر دیں؟ صبح دوپہر شام ہے زمانہ دن وقت کی قسم ہے. صبح دوپہر شام کی جس طرح
ایک جہا وقت نہیں رہتا، صبح کا ٹائم اور دوپہر کا ٹائم اور شام نو آخر سورج تھک تھک کے دنیا تو چلا جاتا ہے۔ انسان میں کبھی زمانے کی قسم کھا کے دسدا، پہلے سورج بچپن آئے گا، پھر جوانی آئے گی، پھر سورج نالوں سونا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی شام نو ڈب جاتا ہے، تو بھی ڈب جانا ہے۔ زمانے کی قسم دے تو بھی ڈب جانا ہے، تیرا بھی جنازہ کندھیاں پہ اٹھا کے لے جانا ہے۔ اور ویسے دنیا زور والا ہے کہ کوئی ڈاکٹر تینوں بچا سکے۔ اللہ فرما دے جب موت آئے گی سیدہ بند کہیاں دے اندر بھی ہونے گا، اتنے بھی اسرائیل میں آ جانا ہے۔ انہوں نہ کسی دروازے میں روکنا ہے، نہ انہوں کسی دیوار میں روکنا ہے۔ تیرے تالے بھی بگے ہون گے، جبریل نے تب بھی اسرائیل میں آ جانا ہے، اور اگر تیرے دروازے بند ہوں گے اتنے بھی انہیں آ جانا ہے۔ پھر خطرہ تو انہوں بندیاں نو ہوگے گا جنہوں کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، الا الذین آمنوا، انہاں بندیاں نو کوئی خطرہ نہیں جنہاں کا اللہ دی توحید تے حضور کی رسالت والا عقیدہ صحیح ہوئے گا۔ انہوں نے کوئی خطرہ نہیں، انہوں نے کوئی پوچھنا۔ اگر قانون رشتے نے کہ بی رابعہ بکری اس رشتے نے آ کے پوچھا کہ مر ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ وہ مظاہر سی اللہ والا سی۔ بی رابعہ بکری اللہ والی یہ خاتون اولیاء اللہ کی رشتہ بولا تیرا رب کون ہے؟ تو بی نے اپنے آپ سے میں دسا میرا رب کون ہے یا میرا رب دسے کہ مائی کیا ہے؟ میں اس گل نے اپنی ساریا راتوں کے دربار سے سونے ہو کے گزاری ہوں تو رب تو آپ ہی رکھے گا۔ من کان اللہ کان اللہ لہو، حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ کا ہو جاتا اللہ وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ سے اپنی رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ ایمان دولت ایسی ہے الا الذین آمنوا، تو جڑے بندے ایماندار ہوں گے اللہ کی توحید سے عقیدہ ہوئے گا، شرک نہیں کرتے ہوں گے، اللہ کے نال کسی نے ساتھی نہیں بنا دے ہوں گے، اللہ کے اختیارات دوسرے نہیں دے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کسی کو شریک نہ کرتے ہوں گے، اللہ کو منگن والے بیٹے بیٹیاں دین والے، اللہ نو سمجھن والے، اللہ کے دربار سجدے کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے ڈر کس گل دا، وہ میرے گروپ کے لوگ ہوں گے الذین قالوا ربنا اللہ، جنہاں لوگوں نے آخیا سارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا تو پکے رہ سچے نہ رہے، میری یقین نہ رہے، میں نے میرے کو جمع پڑھنا ہے کہ لوگوں نے گلا کریں گی ہوں آ جاتی ہے تو گل کی استعمال کر دیتی ہے کہ جب کوئی باہر جا کے ماشاء اللہ چیزیں کھاتے گئی گل پلا کے کھان ویلے بیٹھے گلا کرتے سن، اور پلا والوں کے نال ہو گئے، کھاتے والوں کے نال ہو گئے، اور چھولے چبڑ والوں کے نال ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، او میں پکڑے مینوں پکیاں دے نال ہی میں جاری رکھدا، میں آپ بھی سچا نہیں تو میں سچیاں نوں پسند بھی نہیں کردا۔ کپڑا جاری تھی آپ کہتے ہوئے جڑے بہت رمضو نکات والے طریقت والے اگر جی سونی کچے گھروں سے تری تھی سونی بھی گئی سڑک بھی گیا، کیونکہ کتابوں کو کہنا سونی نہیں والی ایسے انہوں نے کبھی پڑھ لیتا ہے جی کڑا بھی تو گیا سونی بھی لڑ گئی تو مرنا ہی تھی جو کچے نال گاڑی لگی تھی ڈبنا ہی تھی، جب پکے نال گاڑی لگی مچھلی کے پیڑ کو زندہ کنارے سے پہنچ گیا دریا سے کی کر لینا انہوں نے ہمیشہ دستا رہنا صحابی کا خیال نہ کروا کے رکھ دیا
جا رہے تھے دریا پار کر کے جہاد کرنے واسطے. دریا میں کہنے لگے میاں میرا امیر دوسرے کنارے سے میرا انتظار کرتا پیا ہے, میرا پیالہ تیرے اندر دل پیا, میرے کو سہن نہیں, میں تیرے بچوں دریا دیا لہروں چوں اپنا پیالہ لبدا پھرا, میرے جان تو پہلے پہلے میرا پیالہ کر کے کنارے سے گزرا دے. کیوں؟ یہ ہے پکی, پکے نال پکی, کچے نال کچی. اور ایک گل میں پتا ہوں کہ جہے غیر اللہ کے دربار سے جا کے منگل جاتے ہیں انہوں کا عقیدہ اتنا کچا ہوتا ہے. ایک دربار سے کام نہ ہوا, کسی نے کام سے آواز دے دی, اتنے کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب جا اتنے نہیں تر پائے گا. ڈاکٹر صاحب کی تو امام بری جا دے اسے بری بری امام بری میری چھوٹی قسمت کرو کرے اتنے نہیں تر پائے گا. ایک جگہ پھر ہے, ایک جگہ پھر ہے. حضور فرما کر میں اپنی شکلتا اتنا پکا کر دیتا اس کو جگہ کھڑے تیرے کچا ہونے کی یہی دلیل ہے, کچا ادھر ہی مرے گا, کسی بات کو کا نقصان کرنے کے لیے سنت کا قانون جنہوں نے کیا نا سارا رب صرف اور صرف اللہ ہے. پھر یہ دیکھتے اللہ فرماندے نے سنت کا قانون پکے ہو جان, کچے نا پکے ہو جان, پکے پھر یقین نہ ہو. پھر اللہ میاں کے پکے ہو گئے تو کی کریں گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر میرے فرشتے آدھے نے انہیں پکیاں کو, قرآن ہے تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے آدھے نے آ کے انہیں پکیاں کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرمایا تمہیں خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں, غم ناک ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دینا جہاں میں تھوڑے نال وعدہ کردا, اور میں اپنے وعدیاں کے اندر بڑا پکا ہونا. پکے نال پکے وعدے. وَلَكُمْ فِيهَا اور ایک وعدہ کیا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. فرمایا جب تم جنت جاؤ گے, فِيهَا مَا تَشْتَهِي, اللہ تو جو منگو گے عطا کیا جائے گا. ایک ذرا سمجھنا قرآن دے اسلوب میں, ایک تو وہ جنت دیا چیزاں ہو گیا نا جہاں میں تے لیے بناتی ہوں, تمہیں اعلان کر دیتے گا. تھی کہہ رہے جی یہ نہیں ایسا کا مکان ہونا چاہیے, وہ پلنگ اس طرح بنی اور جی میں چاہوں تو میں اسی طرح کر دوں. بعض اوقات جنت کہیں گے یا اللہ جنت تو ہوئی اپنی جگہ بہت بڑی ہے, ساری خواہش سے کبھی دیدار سے کرا, ساری خواہش سے میں دیدار بھی کرا دا, پکے نال پکیاں گلا. ماں تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا تسی اپنے مہمانوں کی رعایت نہیں کرتے. دیکھ لو سیون کی کرتی کیا گرم ہو گیا ٹھنڈا, جس طرح مہمان کرنا ہے اسی طرح تھی کر دو. تھی دنیا کے اتنا کے مہمان نوازو, جو مہمان کرے وہی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دو. میں تو ہی والے اسی طرح کروں گا جو میں کرا. بڑی بڑی دولت ہے اس بات سے گول بچے کے ساتھ جو عقیدہ صاف کرو, اللہ کی توحید کسی کو شریک نہ کرو, حضور کی سنت پہ عمل کرو. سارے نہ لڑائی بند کرو,
دیکھو نا ایک بندہ اعتراض کرے تو دیکھو جی گیال قاسمی کہندا سی میرے والد نو مانو، میرے پیر نو مانو، میرے استاد نو مانو، ایسے نہیں مانتے، نہ مانو، نہیں چنگے لگتے نہ مانو. میں تو تینوں کبھی نہیں کہنا، میں تو کہنا میرے حضور نو مانو. تیرے سے بھی تو لڑتا سڑتا تو یہ کہنا حضور کی سنت عمل کر. یہ تو کافی لڑائی ہے، یہ تو کیوں جد کرتا ہوں. عقیدہ صاف کر، عقیدہ بنا. اور جب میں عقیدہ 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 عقیدے کا لفظ بولتا کھول کے مسئلہ بیان کر، صاف کر، انہوں پتہ لگے کہ کہنا بھی چاہتا ہے. ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ کسی کو کوئی غصہ آئے گا؟ باہر کھڑے ہو کے جمع ساری دل کرتے رہو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بلکہ لوگ خوش ہو گئے کہ تو بھی صاحب سارا دن ذکر ہی کرتے رہیں گے، روٹیاں چڑھا کے دیں گے، حلوہ کھلائیں گے. جدن یہ ترجمہ کر دیتا غلط ہے پہن گے. ترجمہ کر، لا کا مانا نہیں، پہلے ہاں نہیں کرائی، پہلے نہ کرائی. سمجھو، لا الہ نہیں کوئی، بولو الہ، پہلے کیا نہیں کیا مطلب کہ ویڑے کے جڑے کنڈے پہ نہیں انہوں چوک، کھیت کی جڑیاں بوٹیاں کنڈے والی ہو گئی انہوں چوکے تو جڑا داغ لگے نا یہ لا. جی گنگا تو میل ہے پہلے یہ چڑھ، اگر منہ سے دھوا بھی پہلے یہ ختم کر. یہی مطلب ہے لا کر کر. اور مسجد کے جڑے تلکے پہنے شتیر پہنے ہے کنڈے پہنے یہ سب چوکے نو صاف کر. صاف کرے گا تو کھیت بنے گا، صاف کرے گا تو دند منہ سے خوشبو آئے گی، صاف کرے گا تو کپڑا سونا لگے گا. اسی طرح میرے سجن چلوں تو میں نے حکم ہے اپنا عقیدہ شرک تو صاف کر. اور ایک ایک دن سوال یہ دسے جانا سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کوئی رب نال ویر ہے. اللہ اکبر کے بعد اسی سارے پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اگے تسی پڑھ لو، تسی کہو گے یہ بھی مطلب ولا الہ. نماز شروع کرنے تو پہلے جاتے کہ نماز تو پڑھن آ گئے عقیدہ بھی صاف ہے کہ نہیں. موٹے کے بعد کسی ہو کے گل نے بھی سیدھا کرنا تو دفاع ہو لا الہ تو لا الہ بچوں ہور سلا. ایک گل سے تینوں اللہ نے مسئلہ سمجھایا. اچھا جی چل ہوں اگے چل. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک. بولو یہ پڑھ دو یا نمی بنانی سے ایاک نعبد ایاک عربی کا لفظ ہے نعبد چاہیے سیکھے نعبد ایاک. ایاک پہلے بیان کا یہ مطلب پہلے گل کر میرے نال کہ تو سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. پہلے تو لفظ بول ونستعین کسی تو مدد نے منگنی. مشکل سے کہو مولا علی امداد کن امداد کن یا بندے کا آزاد کن گردین دل شاد کن یا کیا قبل کا درا وہ لگ بیڑا دک. کسی کو دریاواں کے سفر کرو تو کھادا کو کر تو نماز کر دو نماز تو کر دو یا کا نستعین کر دو. یہ گل ہی مرتا درنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا طرح کر موم ہو جا سنگ ہو جا.
روز نماز پڑھ رہے تو دیوبندیاں نے تو ترتیب نہیں دیتی. کابو تو کافی ساتھی بیٹھے نے جڑے حج کرن جاندے نے. احرام بندے نے اللہ فرماندے نے پہلے حجیہ گل سن میرے گھر آن لگا تلبیہ پڑھ کے پہلے دس میرے نال کسی نے شریک کا نہیں منگا. پہلے بات تو کہنا اللہم لبیک فرمایا گل صاف کرے. اللہم لبیک لبیک فرمایا اگے کیا لگ گئے لبیک اللہم کر لو اللہ کی برکت میں تمہیں حج سے لے جائے گا. لبیک اللہم یہ مانا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا حاضر تو ہوں لگا پہلے عقیدے کی گل کر عقیدہ کام کر تو کہنا پہلا حجر اللہ کری کا لبیک تیرا کوئی شریک نہیں. تیرا کہنا ہوں آ جا یہ میرا کوئی شریک نہیں میں بھی وحدہ لا شریک ہوں. سب آ کے رونا تیرا کرنا تو گناہوں کو پاک کر تیرا کرنا. فرمایا جہے بندے ایمان والی دولت رکھتے ہیں وہ گھاٹے چ نہیں خسارے چ نہیں. تھوڑی تھوڑی میں تصویر کرتے ہی رہنا عقیدے سے اگے چل رہے ہیں. ہوں پڑھ لینا کسی آتا قرآن سکھا تین سکھانے کی صورت ہے سورہ العصر. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عقیدت بات یعنی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نیک عمل. صرف ایک جملہ کرنا عمل جیڑا بھی کر میرے حضور کی سنت کے مطابق ہو. حضرت عائشہ نے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کی تھی. فرمایا کھانا کھولے تو ہو قرآن. فرمایا حضور کی ساری زندگی قرآن میں بیان کر دیتی ہے. جنہیں حضور نماز پڑھ دیں انہیں نماز پڑھنا, جنہیں جنازہ پڑھ دیں انہیں جنازہ پڑھنا, جنہیں اذان ہوئی حضور کے سامنے. کئی گل ہے جیسے پاکستانیوں نے حضور کا مقابلہ نہیں کیا. کچھ دسو تو صحیح بات. آج ہی اخبار سے لکھا ہے کہ طاہر القادری نے کیا مینو حضور پاک نے پاکستان کے بدر دیا چابیاں دیتی حضور نے. اچھا ہوں اگر حکومت نہ ملی وزارت خزانہ نہ ملی تو جہاں جملہ نے حضور کے ذمہ لایا کا مطلب پاکستان سے حضور ناکام ہوگا. چابی لے دی وزیر خزانہ نہ بنایا, خزانے کی چابی جو دیتی بدت ہونے کی. بیت اللہ شریف سے گیا تو جڑا بیت اللہ شریف کی جگہ کوئی کنجی ہوتی تھی آپ نے فرمایا میں نے کنجی تو دے چابی تو دے مجھے مجھے جا گا تیرا صوبہ ٹھیک میں تین میں چابی نہیں سنتا. سرکار کا مقابلہ کیا تو جگہ مکہ فتح ہوا وہ بندہ پھر اس خاندان کے لوگ ایمان جائے نام لے کے آواز دیتی ہے فلانا کتنے جی آگے حاضر ہوا. فرمایا لے میں تینوں بیت اللہ دیا چابیاں دیتی ہیں قیامت تک تو نہیں رہتا. ہوں سب اسے خاندان کو بیت اللہ کی چابی. میں تو انہیں منن والے انیاں تو پریشان ہو انہیں ہو گستاخ رسول تھی کہتے ہو رمائے جو بند نو بلا جو چاہے بک بک کرے کبھی تو کیے گا احتساب نہیں کیتا. کبھی کہنا ہے تو حضور لے تو کرایہ لے کے پاکستان آ گئے روٹی کا میں انتظام کرتا حضور کا. کبھی کہنا خزانے اپنی چابیاں میں نہیں دیتے. شرم کرو وضع میں تو ہو نکارا تو تمدن میں ہنو
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما دو. اعمال صالحہ اس طرح سے کرو جس طرح حضور کرتے ہیں. نمازوں میں پڑھو, زکات اس طرح دو, اذان چ ادھے اپنے جملے بنا دو, ادھے حضور والے کہتے ہیں. جنازہ تھی اپنی مرضی کا پڑھتے ہو, حضور نے جس طرح جنازہ پڑھایا وہ خلاف کرتے ہو, پھر سنت دی سنت تھوڑے ہو رہی ہے. عمل صالحات جیڑا عمل میرے حضور دے نقش قدم کے مطابق ہوئے گا میں اس عمل کو قبول کراں گا. جیڑا حضور کی سنت کے خلاف ہوا وہ عمل ہی نہیں. میں کہنا کہ تورات اللہ کی کتاب تھی, انجیل اللہ کی کتاب تھی. حدیث چاہتا ایک دن حضرت عمر اس طرح تورات لے لی, انہوں پڑھن دی تورات میں حضور بیٹھے سن. حدیث چاہتا ہے فتغیر وجہ رسول اللہ, حضور کا چہرہ غصے کے نال متغیر ہو گیا. کسی صحابی نے دیکھا کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں, تورات پڑھ گئے عمر ان کا چپ کے ماریا. غالباً صدیق اکبر نے شکلت کا امو کا جا عمر عمر ادھر دیکھا حضور ناراض ہو رہے ہیں, تو رات رکھ دیتی رضیت اللہ ربنا یا محمد رسول. میں حضور اللہ کی توحید سے راضی, تھوڑی رسالت سے راضی, تھوڑے سے ایمان, تھوڑے سے یقین, کتاب اللہ سے یقین. حضور نے فرمایا میرے سامنے تورات پڑھتے ہیں, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو بھی قرآن پڑھتا. تورات بڑی اللہ کی کتاب تھی, حضور اپنے سامنے انہوں تو پڑھن نہیں دیں تو لیلا مجنوں کے کتنے پڑھ رہے ہیں. جواب کی 2000 قیامت کی یہ جواب تو پلے ہے. عمل وہ کرے جڑا حضور کی سنت کے مطابق ہو. دو گلا ایمان سے اعمال صالحہ. تیسری وتواصوا بالحق. ذرا غور کرنا ہے, دیکھیں ایک دوسرے میں نصیحت کریا کرو. ایک دوسرے میں یہ مینو بھی حکم ہے, تو بھی ہے. تھی یہ جڑا نصیحت کرنے کا, واز کرنے کا, اچھی گل کہنے کا, برائی سے روکنے کا محکمہ صرف مولویوں کے سپرد کر دیتا. تو فرض تسیل ہو تھوڑے دن میں نہیں. یہ اٹھے گا بدل. یہ علماء کیا کہتے ہیں, یہ علماء اس واسطے پیدا ہوئے کہ تیری لنچرانیاں جڑیاں نے انہوں نے برداشت کر, تیری ذمہ داری نہیں. یہ کیا کرتے ہیں فرمایا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں, وتواصوا بالحق, عقیدے کی اصلاح کا واز کرنا. ضیاء قاسمی کا کام بھی ہے, محمد دین کا کام بھی ہے. تھوڑی ذمہ داری ہے وتواصوا بالحق. اور یہ کہ تھی دفلا کر دو ترجمے سے سمجھ لو گی. جلسیاں تو میں دیکھا کہ مولوی خطبے کے بعد جی آیت پڑھے گا, 2-2.5 گھنٹے چلے گی تقریر کی. میں کہ آیت پڑھی سی وہ کی آخیا اور میرا نہیں گئے مڑ کے بات وہ پل کے پڑھ لیں. میں مطلب یہ بیان کر رہا ہوں سارا دن ولا کر انسان لطیف الذین آمنوا وعملوا الصالحات ترتیب کے نال چلو آیت کا ترجمہ تو خلاصہ سے مفہوم بیان کر رہا ہوں. آیت میں یہ پڑھی ہے بیان میں کرتا رہا امام حسین کربلا سے شہید ہو گئے, وہ شہید ہوئے, لیکن اس آیت نال کی تعلق جو آندھی ہے وہ تقریر. یہ ترجمہ ہمیشہ علماء بھی واحد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی. حق میں کھول, حق کا کی مطلب, حق کا کی مطلب جہاں میں تمہیں کلمے کی گل کھول کے دستا نا,
لا الہ الہ نو کھول تے شیشی کھلے گی تے توحید کی خوشبو آئے. شرک دیا کرنا اڑن کی. اسی طرح حق نو کھول. حق حق کا کی مانا؟ علماء تفسیر مسلم حق کا مانا ایک دوسرے نو عقائد کی اصلاح بھی کہندے رہا کرو کہ یار عقیدہ ٹھیک کر. میں نے بعض بندے بڑے پسند نے کیسٹاں لے کے رکھ لیں گے کار ساڈے حاجی ایوب صاحب نے تو لوگوں کو سنائیں گے وہ دیکھو یہ تقریر بھی سنو عقیدے کی تقریر سنو. تو کئی بندے کیسٹاں سن کے صحیح عقیدہ ہو جاتے. تو میرا ہی کبھی کا فرض کروں گا تھوڑا بھی فرض ہے لیکن تھوڑا فرض ہے نہیں تھی وہ جی مولوی صاحب تھوڑے والی گلا ایسے بھی شروع کر دے پھر برادری سے رہ گئے تھے پھر نک کٹی گئی ساری پھر روٹی پکان دے کے رہ گئے ابھی وہی کام کرتے رہے. برادری سے تو نہیں نکلنا مولوی صاحب. بڑے بڑے میں صوفی دیکھتے ہیں پلان کے چھولے چپتے بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے جنہوں کا کبھی حد تباہی نہیں ہوگا دیکھ لیں. اگر صاحب کسی کتوں ایک وعدے تو عقیدے کے خلاف جی برادری رکھنی پہنتی. حضور نے فرمایا کہ برادری رہے نہ رہے محمد والے نہ نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے سجنا قرآن کاروا سے پڑھو وتواصوا بالحق. ایک دوسرے کو سچی گل کہندے رہا کرو. سچی شرط بنن نفسک من اللہ قیلا. سب تو بڑی سچی گل ہے اللہ کی توحید. یہ دستے رہا کرو. دسو گے اپنے ساتھیوں کو گھر جا کے دسیا کرو آج کی تقریر سن کے آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی عالم الغیب نہیں, کوئی حاضر ناظر نہیں, کوئی مختار کل نہیں, کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں. یہ بھی دسیا کرو. یہ تو پھر کام خراب ہوں رہے خراب. اللہ فرمانے لے وہ بندہ کامیاب ہے جیڑا میری توحید کا ڈنکا پہچانتا رہے. ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق توحید کی عقیدے کی گل دستے رہا کرو. ایک دوسرے نصیحت کرتے رہا کرو. نصیحت کرتے رہا انہوں نے اللہ وسلم کو یمن وال بھیجا حضرت معاذ بن جبل تو آپ نے معاذ نے نصیحت کروائی. صحابی تھی فرمان لگا یا معاذ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. اے معاذ شاید تیری میری اگلے سال ملاقات نہ ہو. کتنی درکنار کر دیا. شاید میں دنیا کے رخصت ہو. یا معاذ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. اگلے سال تو میں نہ دیکھ سکے تو میں تمہیں قیمتی گل ایک ہونے کا کہنا لا تشرک باللہ. تو یمن میں جا رہے ہیں تو کسی نال شریک رب نال نہ کسی نہ کرے. کوئی گل قیمتی کر. اور اگلی گل سن چلو اگ کے چلا دیتا جائے جل کے کولا ہو گئی تو ہند نہ چاہتے حضور فرما رہے ہیں چلو قتل کر دیتا جائے یا چلو چلا دیتا جائے. پھر جسم دی راک دے کے اللہ کی توحید کی آواز آ گئی. میرے دوست ہے کہ ضیاء قاسمی کلے کا فرض نہیں خدا بھی فرض ہے. ایک دوسرے نو صحیح گل دستے رہا کر بیان کرتے رہا کر. تھوڑے دن تو بیان ہوئے گی علماء پھر آن سے کسی علماء کو سیکھو گے تو اگے بیان کر سکو گے. تو جو مولوی نہیں کہ دیکھو جنہیں کسائی گان ہوں گے اس لائے پھر خاص تو اگر تبلیغ آئے گی خاص تو اللہ کے دین کو سمجھان سے کام تقسیم کا سلیقہ علماء نال رابطہ رکھو. علماء نال
علماء وہ جو کتابوں سنت والے ہیں انہیں نہ چھڈو، لائن تو اتر جاؤ گے، صدری تو اتر جاؤ گے۔ علماء ہی دین کے وارث نے، انہوں نے وجہ نال پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل نال ایمان اور دین کا ڈنکا بڑھ گیا۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو سچی گل عقیدے کی گل دس کریا، صحیح شرک نہیں کریں گے یار، سیرت نہیں کریں گے، یہ دسیا کریں۔ وتواصوا بالصبر، یہ بڑی اوکھی گل ہے۔ صبر کے بڑے معنی، صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنا نفس کو برائی تو روکو، برائی تو روکن واسطے بھی چنگ لیا کر، صرف حق بات ہی کہنی اور برائی تو نہ روکنا، یہ بھی قرآن کے طریقہ تبلیغ کے خلاف ہے۔ نیکی کی گل بھی کرو، برائی تو بھی برائی تو روکا گے کہ برائی ہو جائے گی، یہ گل تھی زندہ نہیں لیا، تھی کہو برائی تو پھر کہاں روکے گا؟ ایک بندہ ہو کہنا جی شراب نہ پیو، شراب برائی ہے نا، تو کہیں گے پھر شرابی میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح تو پھر ٹھیک نہیں، ہم دے رہے ہیں۔ برائی تو بھی روکو، برائی تو نہیں جڑا بندہ روکدا انہیں حق تبلیغ نہیں عطا کیتا، صرف نیکی کی دعوت، برائی تو نہ روکنا، یہ عبوری گل ہے، یہ اسلام ناقص گل کرتا ہے۔ صحابہ کے طرح نیکی کی دعوت دیتے تھی، برائی کے خلاف برا بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، سب کے اندر دیوار بن جاتے تھا۔ برائی اپنا راستہ چھڑ کے مدینے سے نس گئی، برائی کی مجال ہے ابو بکر کو ہوں، حضرت عمر نے کیا حضرت ابو بکر سے دیکھ لو، یہ حضرت صاحب گل ہے ہالے 2 ہفتے ہوئے نے حضور پاک کی وفات ہوئی ہے، تو تھی ہوں کہنے لگ گئے جی چلو اسامہ کا لشکر بھیجو تو فلاں جگہ فوج کشی کرو، تو فلاں جگہ چل کے جہاد کرو، تو تھی سارے لشکر نو لے کے مدینے باہر چلے گئے، تو یہ مطلب ہے کہ لوگ مدینے سے حملہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے غصہ آ گیا، فرمایا عمر جاہلیت سے بڑا جوان ہوتا کہ کمزور گلا کر رہا میرے ساتھ، فرمایا جاؤ جاؤ مدینے کا ایک بندہ بھی نہ جائے، میں حضور کی سنت و جہاد میں زندہ کرنے واسطے کل تلوار پکڑ کے برائی میں روک کر لے، یہ سارا فرض ہے کہ یہ کام بھی ایسے کریے۔ روکو اپنے آپ بھی دوسرے نو بھی۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد صبر کا معنی کہتے ہیں، انہوں نے سب تو الگ معنی کیا صبر کا اور مفہوم بن رہا ہوگا، فرمایا حق بات آکو، توحید آکو، رسالت علی آکو، صحابہ علی آکو، اور یہ بچے ڈٹ جاؤ، یہ بچے ڈٹ جاؤ۔ ڈٹن لئی صرف ضیاء القاسمی کچھ رکھے ہے فیصلہ بات، ہٹن لئی آپ کو تو سکھا رہے۔ ایک مولوی اتنے بہت بڑا مولوی ہے، نام نہیں لینا، کسی مسجد کا جھگڑا پہ گیا، دوسرے مخالف نے کیا لتاں پن داں گے جو اتنے مڑ کے آئے ہو، جو بندیوں نے کیا، وہ حضرت صاحب بول گئے کہ ساری مدد کرو، وہ کہنے لگے ضیاء القاسمی کے تو جاؤ، انہیں کیا حضرت بدو کسی ہے ضیاء القاسمی کر جائیے، کہنا اس کام کا وہ جو بندہ اندر ہے، سچی گل سے ڈر جاؤ، بزرگاں دے نال سے رب بھی نہیں ہوں، جب ڈٹ گیا کلا ہی ابو بکر، صحابہ تلوار چک کے لائے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سزا دیتی آج تک دم بدم مسجد کے اندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مقام ملے کہ نہیں ملے، عظمتہ ملی ہے کہ نہیں ملی، شاباش ملی یا نہیں ملی، اور کلا اتنے ڈٹیا
اللہ نے کہا تو نبوت کے رنگ چنا رنگیا گیا تینوں میں ادھر ادھر رہ نہیں دینا تو بھی آ جا حضور کے نال ساؤں. چلو یہ ٹائم ہو گیا.